اپنے نفس سے جہاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے جب ہماری خواہشات رکاوٹ بنے تو ان خواہشات سے لڑائی کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچایا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح فرما بردار بندہ بننے کی کوشش کی. یہ ہے جہاد نفس. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس تشریف لائے. ایک جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح و نصرت عطا فرمائی اور وہاں سے واپس مدینہ منور آ رہے تھے. تو روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم جہاد اصغر سے تو فارغ ہو گئے ہو، اب جہاد اکبر کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا مانا؟ کہ تم چھوٹے جہاد سے تو فارغ ہو گئے ہو، اب بڑے جہاد کی طرف متوجہ ہو. کیا مطلب؟ کہ یہ جو واپس اب جا کر اپنے نفس سے جو لڑائی لڑنی ہے، مستقل ساری زندگی لڑنی ہے، اس کے لیے تیار ہو. تو اس جہاد کو جس میں لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اس کو تو جہاد اصغر قرار دیا کہ چھوٹا جہاد، اور واپس آ کر فرمایا کہ اب تو بڑے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. بڑے جہاد کے معنی یہ کہ اب ہر وقت اور ہر آن اپنے آپ کو نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار رہو. یہ جہاد ہر انسان کے ذمے فرض ہے اور اسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحیح معنی میں مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے نفسانی خواہشات سے جہاد. یہ ہر وقت فرض ہے، ہر آن فرض ہے، اور خاص طور پر اس زمانے میں بھی، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت پورے عالم اسلام میں بہت ہی افسوسناک ہے. سارا عالم اسلام مغربی طاقتوں کا تقریباً غلام بنا ہوا، نہ اپنی مرضی سے حکومت بنا سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے اپنی معیشت چلا سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کوئی فوجی کارروائی کر سکتے ہیں. ان کے چشم و ابرو کو دیکھ اور ان کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی ہوئی. یہ حالت کیوں پیدا ہوئی؟ یہ حالت اس لیے پیدا ہوئی کہ ہم نے جہاد نفس چھوڑ دیا. یہ اپنے نفس کے جہاد کا جو مطالبہ کیا ہے قرآن کریم نے بھی اور رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اس کو چھوڑ دیا. خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں کیونکہ مغربی طاقتوں نے کچھ فکری باتیں لوگوں کے اندر پھیلا دی ہیں، کچھ چیزیں ایسی پھیلا دی ہیں کہ جو ہم جسے اچھا کہیں وہ اچھی ہے، جسے ہم برا کہیں وہ بری ہے. یہ ایک ذہنیت بٹھا کر اپنے طریقے کو، اپنے دین کو، اپنی ثقافت کو، اپنے افکار کو ہمارے اندر پھیلایا. اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے ان کی ساری غلط باتیں تو اپنا لی ہیں اور جو اچھی باتیں کچھ تھیں جو در حقیقت ہمارے اسلام کی تعلیم تھی اس کو ہم بلا بیٹھے. فیشن اس بات کا ہے کہ کسی طرح ہم دیکھنے میں ان جیسے نظر آئیں، لیکن اگر ان کے ہاں کوئی اچھی باتیں ہیں جو در حقیقت اسلام کی تعلیمات ہیں، تنظیم ہے، رشوت خوری نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے، نظام ہے، ایک قانون کی پیروی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہم نے بھولا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے نفس سے جہاد نہیں کیا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ سامنے سے پیسہ آ رہا ہے، رشوت کا پیسہ آ رہا ہے اور خواب اس سے دیکھے جا رہے ہیں، خواب کے محل بنائے جا رہے ہیں کہ یہ روپیہ، یہ کروڑ روپیہ مجھے مل جائے گا تو مجھے زندگی کے اندر کتنی اعلیٰ سہولتیں مل جائیں گی، اور نفس کہہ رہا ہے کہ لے لو رشوت. تو قرآن تو یہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے نفس سے جہاد کرو. رشوت کی اگر خواہش پیدا ہو رہی ہے تو رشوت نہ لو. ہزار تمہیں فوائد نظر آ رہے ہوں ان کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کر واپس کر دو اور اللہ کے حکم کی پیروی. اگر تھوڑا مال ہوگا لیکن حلال طریقے سے حاصل کرو گے، اس میں برکت ہوگی، اس سے تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی اور تمہارا دل مطمئن رہے گا. قبر میں تم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، آخرت میں تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. اور اگر رشوتیں کھا کر تم نے کوٹھیاں تعمیر کر لی، بڑی لمبی لمبی گاڑیاں تم نے حاصل کر لی اور تم نے دنیا کے عیش و آرام حاصل کر لیا، تو اس کا کچھ پتہ نہیں یہ زندگی کتنے دن کی ہے، کتنے دن کی زندگی ہے. اسی عیاشی کے دوران کسی وقت بھی تمہارا وقت آ سکتا ہے. آپ نے سنا ہے کہ آبدوز کے اندر ایک جہاز کا نظارہ کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے کا ٹکٹ لے کر آدمی گیا اور وہاں پر ختم ہو گیا. 10 لاکھ میں اپنی موت خرید لی. تو کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان یہ اطمینان حاصل کر سکے کہ یہ جتنی میں دولت اکٹھا کر رہا ہوں اس سے فائدہ بھی اٹھا سکوں گا کہ نہیں؟ یہ سب باتیں اس لیے ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیا ہے. اس کے اوپر کوئی روک عائد نہیں، اس سے لڑائی کا کوئی جذبہ نہیں، اس کے ایسے جہاد کا کوئی جذبہ نہیں. تو جو اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی میدان جنگ کے اندر کافروں سے لڑو تو اس کے لیے تو بعض اوقات جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اچھا گئے سے گئے مسلمان کے اندر ہو جاتا ہے. لیکن جب نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع آتا ہے تو وہاں پر آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی 3 چیزیں بتائیں، تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ یعنی اچھے اعمال، نیک اعمال، اور یہ نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ جاہدو فی سبیلہ نہ کرو، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد نہ کرو۔ اور جہاد سے مراد یہاں پر اس کافر سے جہاد ہے جو ہمارے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے نفس اور شیطان، جو ہر وقت ہمیں بہکاتا ہے، جو ہمیں ہر وقت ناجائز کاموں پر آمادہ کرتا ہے، ہماری نگاہ کے اوپر وہ قابض ہے، ہماری نگاہ بے لگام ہے، حرام چیز ہو یا حرام ہو حلال ہو اس کی کوئی فکر نہیں، دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے تو ہم اپنے نگاہ کو استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے زبان دی ہے تو زبان بے محابہ چل رہی ہے، جھوٹ نکل رہا ہے، غیبت نکل رہی ہے، کسی کی دل شکنی ہو رہی ہے، کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، اس کی پرواہ نہیں، اور اس وجہ سے ہم اپنے نفس کے غلام ہو کریں۔ تو اگر غلامی توڑنی ہے تو پہلے اپنے نفس کی غلامی توڑو اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو کہ اپنی غلط خواہشات کے پیچھے نہ چلو، لعلکم تفلحون، اس کا نتیجہ ہوگا کہ تمہیں فلاح حاصل www.darsequran.com